کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے گھر بناتے ہیں، گویا کہ اس دنیا میں اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، کیونکہ اس کے لیے جنت میں جب گھر ہے تو گویا کہ وہ جنتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ! جنت میں گھر کہہ کر کے اس آدمی کے جنتی ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس قبیل کی جتنی بھی احادیث ہیں ان سب میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ شخص گویا کہ جنتی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے جابر ابن عبداللہ سے رضی اللہ عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات، قطاتن کہتے ہیں عربی زبان میں تیتر کو، تیتر کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، تیتر کا جو گھر ہوتا ہے، کہا کہ اتنا بھی اگر کوئی مسجد کے لیے اپنی جگہ دیتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی جو ہے اپنے لیے ذمہ داری نبھاتا ہے، کہا کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے بھی گھر میں جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، آپ علیہ السلام نے جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے، جذبات کو حوصلہ دینے کے لیے کتنی بڑی بات کی۔ کتنا ہوتا ہے اس کا گھر، کتنی قیمت لگتی ہے اس پر، کتنی گہرائی میں جا کر کے کھدائی کرتا ہے وہ، ہلکے پھلکے انداز میں۔ اس کو بھی اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت ہے اس کے لیے۔ اور جس نے بڑے انداز میں تعمیر کی ہو، خوب پیسہ لگایا ہوں یا کھڑے ہو کر کے اس نے بنایا ہوں، اس کے لیے کیا اجر ہوگا بتائیے، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سنن ماجہ کی حدیث ہے بسند صحیح، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ پر صحیح کا حکم لگائے۔ آپ علیہ السلام کے پاس اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یعنی آدمی کا معاملہ کتنا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے حساب سے اللہ رب العالمین نے جو اجرت کو رکھی ہے، اجر کو رکھی ہے، لیکن سب کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق ایک آخری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ایک آخری بات کہ اس کا ایک فائدہ ہمیں دنیا میں ہے، اس کا ایک فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہے۔ صرف ایک ہی فائدہ نہیں ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی، بالکل جو کتاب کا جو مقدمہ ہے سنن ابن ماجہ کا، اللہ کے رسول کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس کے وفات کے بعد، اس کے انتقال کے بعد جو اس کے لیے مستقل اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کے نیکیوں کے دروازے ظاہری طور پر بند ہو جاتے ہیں، وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے نام پر کوئی نیکی کی جا سکتی ہے۔ لیکن شریعت نے کچھ نیکیوں کو ذکر کیا کہ یہ نیکیاں اس کی باقی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیکیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ شخص علما علمہ ونشرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، اللہ رب العالمین کی شریعت کو جس نے پڑھا ہو ذمہ داری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اسے نبھایا ہو، لوگوں کو بتایا ہو، اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے برابر کا اجر رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائیں کہ اولدا صالحا ترکہ، اس کی ایک ایسی اولاد ہو جسے اللہ کی دین میں اس کی تربیت کی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر جو اس کو بڑا کیا ہو، اللہ کے دین کی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہو، اور اس کو جو ہے اپنی وفات کے بعد چھوڑ کر کے گیا ہوں، اس سے ہونے والے سارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے بھی ملتے رہیں گے۔ او مسجدا بناہ، یا کوئی بھی مسجد، جیسے کہ میں نے کہا کہ چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو، اس نے مسجد بنائی ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے برابر کا اجر۔ اس طرح کی اور بھی باتیں کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے مجھے جو موضوع کی بات تھی وہ یہ کہ جو مسجد بناتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے مرنے کے بعد بھی مستقل طور پر اجر ملے گا۔ اب انتقال کے بعد والی بات کیا ہوگی؟ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے جو حدیث عثمان بن عفان ہے یا دیگر صحابہ سے جو مروی ہے کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے گھر بناتے ہیں، گویا کہ اس دنیا میں اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، کیونکہ اس کے لیے جنت میں جب گھر ہے تو گویا کہ وہ جنتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ! تو اس میں سب کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اب بلا بتائیے، اتنی بڑی تعداد اس مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم میں سے کسی کا حصہ نہیں ہو سکتا اس میں؟ کوئی اس میں سے ایسے ہی نکل کے جا سکتا ہے؟ ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔
لیکن گویا کہ سبحان اللہ العظیم جنت میں گھر کہہ کر کے اس آدمی کے جنتی ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس قبیل کی جتنی بھی احادیث ہیں ان سب میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ شخص گویا کہ جنتی ہے، سبحان اللہ العظیم۔